بھی پیارے دوست ہیں, ان سے گاہے بگاہے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور مختلف ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں, مجھ سے بھی, میں بھی ان سے بات کرتا ہوں. تو آؤ بات کریں, ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ہی بات کرنے کا. عرفان میمن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں عرفان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شبیر بھائی, آپ کیسے ہیں؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ رمضان بہت بہت مبارک, جمعہ بہت مبارک. خیر مبارک. عرفان بھائی ذرا بتائیے, آج ہماری صحت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بتائیں کہ دنیا صحت کے معاملے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں ہیں, اور اس کے بعد ذرا اکانومی پہ بات کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو بات کرنی تھی وہ پہلے سوال کرنا تھا, وہ تو سیکنڈ ٹائم پہ رکھا, یعنی کہ معیشت. اگر معیشت بہتر ہوگی تو صحت بھی بہتر ہوگی. اگر آپ کی معیشت ہی بہتر نہیں ہوگی تو صحت آپ کی کیسے بہتر ہوگی؟ یعنی کہ صحت کی جو پالیسیز ہیں, بدقسمتی سے پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان ہے, آج بڑے بڑے دعوے جو سندھ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ کے سامنے آپ بہتر جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہیلتھ کی پالیسیز پہ کیا کام ہوا ہے. جی بالکل. اس وقت جو بچوں کے ساتھ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر کتوں کے ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے سندھ حکومت کو. ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے یا پھر کوئی بھی اس وقت جو حالات کرنٹ سچویشن میں دیکھا جا رہا ہے, کوئی بھی ایسی ایس او پیز موجود نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہاں کوئی ایک ایسا کام ہو رہا ہے. یہ جو پروگرامز ہو رہے ہیں رات کو یا دن میں یا جو بھی آپ کے نیشنل ٹی ویز پہ پروگرام ہوتے ہیں, اس میں اویئرنیس کے پروگرام ہونے چاہیے. اور اس وقت جو عام آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے, اور اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جتنی مرضی آ رہی ہے وہ پیسے لے رہے ہیں. ہیلتھ تو اس وقت بہت بڑا ایشو ہے, ہیلتھ پالیسی, ایجوکیشن, یہ اہم ایشوز ہیں جو ریاست کے کام ہیں کہ ریاست انہیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے. اچھا یہ بتائیں عرفان کہ اس پر ہم اور آپ گفتگو کرتے رہتے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ اگر سندھ کے ہاسپٹلز اچھے ہوتے تو یا سندھ میں صحت کا نظام اچھا ہوتا تو سندھ کے حکمران علاج کروانے باہر نہ جاتے, اور اسی طرح سے پنجاب کے ہمارے جو پچھلے حکمران تھے وہ انہوں نے بھی کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے علاج کے لیے باہر نہ جاتے. اب صورتحال ایسی ہے کہ جیسے کے پی کے میں رہتے ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر, ان کو اپنے علاج کے لیے اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلوں میں جانا پڑا. کے پی کے میں وہ 8 سال سے حکومت میں, ان کے پاس بھی کوئی ہاسپٹل وغیرہ نہیں ہے. اسی طرح سے کتے کے کاٹنے کی جو ویکسین کا معاملہ ہے تو پنجاب بالخصوص جنوبی پنجاب میں سندھ کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے. تو وہاں پر اس سے بھی سبق نہیں سیکھا گیا کہ ایک صوبے میں یہ مسئلہ ہے تو ہم خود ہی کنٹرول کر لیں. تو ہمارے ہاں تو پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فوکس ہمارا ان مسائل پر نہیں ہوتا. اب قومی اسمبلی کا اجلاس کورونا یا صحت کے حوالے سے ہوا, اپوزیشن لیڈر بھی غائب ہے اور وزیر اعظم بھی غائب ہے, تو میں اور آپ ہم اتنا سیریس ان کو لے رہے ہیں, یہ ہمیں سیریس نہیں لے رہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت سیکوینس بنائی ہے. جو اس وقت وفاق فیصلے کر رہا ہے, جتنے بھی وفاق فیصلے کر رہا ہے اس کو صوبے تسلیم نہیں کر رہے, اور جتنے صوبے جو اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں وہ عوام کو تسلیم نہیں کر رہی, اور جو عوام اس وقت کہہ رہی ہے وہ یہ دونوں تسلیم نہیں کر رہے. ایک سیکوینس نہیں ہے, ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ نہیں ہے. دیکھیں وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس وقت یہ مفادات کی جنگ چل رہی ہے. دیکھیں خان صاحب کی حکومت تو پہلی بار آئی ہے, ابھی 2 سال کے اندر جب ہم ان کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا برا حال ہوگا. آج ان کو 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس حکومت کو بھی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے آج ہماری, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, روز ہم سنتے ہیں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو کورونا کی وجہ سے پیرامیڈیکل اسٹاف کی جو آپ نے بات کی, آپ نے ابھی تک ان کو وہ جو ایک فرنٹ فٹ سے کھیل رہے ہیں ان کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ ابھی تک آپ کی گورنمنٹ نے پورے نہیں کیے. یعنی کہ آپ کو جو ٹیسٹ بھیجے ہوئے تھے وفاق نے صبح نے یہ ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ایکسپائر ہے, ہمارے یہاں پہ سندھ میں یہ ایکسپائری کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہے. یعنی کہ آپ کا وفاق اور صوبے کی جنگ میں مین اصل جو مار کھا رہا ہے وہ عام عوام مار کھا رہی ہے. اور معیشت تو یہ تو ابھی آپ کو پتا چلے گا, ابھی تو یہ شور کر رہے ہیں نا آپ اور ہم نے بڑے جھگڑے کیے کہ مارکیٹیں کھلنی چاہیے, ایس او پی کے تحت اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. کیا آپ کو بحیثیت قوم آپ کو لگتا ہے کہ ہم قوم بنے؟ ہم تو ابھی مشکل ہی نہیں ہوئے, ہم تو ایک مجمع ہے. آپ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا کل کہ جیسے 14 اگست کا دن ہے, سارے لوگ فیملی کے ساتھ نکل آئے. اب اگر آپ اسی طریقے سے ایس او پیز کو فالو اگر نہیں کریں گے تو پھر جو حال اٹلی میں ہوا ہے, جو بیرون ملک میں ہوا, انہوں نے بھی سیریس نہیں لیا. اچھا ابھی تو عرفان یہ ہو رہا ہے نا کہ ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پروفیسر بنا ہوا ہے
اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کورونا نہیں ہے اور ایک چین کا مسئلہ ہے، امریکہ کا ہے، یہ ادھر سے آیا ادھر گیا، اب یوں ہوگا اور سیکنڈ ویو آئے گی. ہر کوئی پیاز اور لیمو سے علاج کروا رہا ہے اور کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ پڑھ لو وہ پھونک لو. اب 5 بچے ٹنکی پہ بٹھا کر امی ابو کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں. ان بچوں کی صحت کی خاطر اسکولیں بند کی گئی ہیں، ان کی صحت کی خاطر ان کو آگے بغیر رزلٹ کے، بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا جا رہا ہے، فیسیں یہ دے نہیں رہے، ان کو کنسیشن بھی دی جا رہی ہے، اور انہی بچوں کو لے کے ہم موٹر سائیکلوں پہ شاپنگ کرا رہے ہیں. تو ہم ہیں کہاں پر؟ اور پھر آج میں نے سنا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نئے ایس او پی بنا رہی ہے کہ شاپنگ مال کو بھی کھول دو، ایک ایس او پی بنا رہی ہے حجام کو بھی کھول دو، ایک ایس او پی بنا رہی ہے بیوٹی پارلر بھی کھول دو، ایک ایس او پی بنا رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دو. ایس او پی پہ عمل تو ہوتا نہیں ہے، بنا کے ہم بیماریاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ نہیں شبیر بھائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں. یہ جو رات کو 1+3 پروگرام ہوتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے قوم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، کچھ آپ کا کام ہے کہ آپ اویئرنیس کے پروگرام دیں. یہ قوم جو ہے یہ ایک عجیب قوم ہے. یہ ایک میچ کے لیے آپ کو پتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. اب آپ نے کل آپ کو ذرا گھومنا ہے تو بہاری ایکسپریس وے سے کل ایک چکر لگا لیں. اچھا. اور گورنمنٹ کا چہرہ آپ کو وہیں سے نظر آ جائے گا. نیچے لوگ گندگی کے اندر ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں. اچھا. تو ایس او پی تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا حل ایس او پی ہی ہے. یعنی کہ آپ یہ مت سوچیے کہ کورونا جا رہا ہے. یہ 5-10 دن کی کہانی نہیں ہے. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. آپ کو لمبا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے. یہ 1.5, 2, 3 سال کا یہ کام ہے. اس میں آپ کو کورونا کو اور آپ کو مل کے چلنا ہے. تو اس میں اویئرنیس کا پروگرام ہونے چاہیے. دنیا 60-70% ایس او پی کے تحت ہی اوپن ہوئی ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں. آج آسٹریلیا دیکھیں، اٹلی جیسے ملک میں جہاں اتنی شہادتیں، اتنی پرابلمس آ گئی، جہاں وہاں پہ امریکہ کے اندر اتنے لوگ وہاں پہ بیچارے اس کورونا کی نظر ہو گئے، تو کیا وہ کاروبار نہیں کر رہے؟ دیکھیں آپ کو اور گورنمنٹ کو سیریس ہونا پڑے گا. اب دیکھیں سعودی عرب نے، عرفان بھائی، سعودی عرب نے 23 رمضان سے لے کے 5 شوال تک کرفیو کا اعلان کر دیا. کچھ دیکھا ہوگا نا اس نے. ہمارے یہاں تو وہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ ان کے فیصلوں کو ان کی عوام مانتی ہے. آپ دبئی کو دیکھیں نا، دبئی جیسا ملک جس کے اندر 80 ممالک کی ریپرزنٹیشن ہے، مگر جب انہوں نے کال کی تو وہ کال کے ساتھ انہوں نے، ان کی حکومت نے ان کے لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جو نیسیسٹی ہے. اچھا، آخری میں عرفان بھائی معیشت پہ بتائیں سچویشن کیا ہے، جلدی پھر بریک پہ جا رہے ہیں. معیشت کے اوپر جب تک معیشت دیکھیں، اس وقت کورونا کے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ آپ کو 2-3 سال تک، جیسے کہ ارتھ کویک میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں 4 سال 5 سال لگے تھے لیول پہ لانے کے لیے. وہی سچویشن اس وقت کورونا نے جنریٹ کی ہے، بلکہ اس سے بھی بری ہے. ہمیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ساتھ ایک پیج پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اس کورونا کے ساتھ ایس او پی کے ساتھ آگے چل کے بزنس بھی چلانا ہوگا، فیملی بھی چلانی ہوگی اور معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اگر یہی رویہ رہا تو آگے کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. بہت تکلیف میں ہم آ سکتے ہیں، بہت پرابلم میں آ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اللہ کرے کہ اس میں بہتری جلد سے جلد آئے اور یہ قوم بنے. جب تک یہ قوم نہیں بنے گی اور یہ مجمع رہے گی، تب تک یہ مسائل کا سامنا آپ کو، ہمیں سب کو کرنا ہوگا. بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور گفتگو